دنیا میں سکے کی کرنسی کا آغاز کب ہوا؟ دنیا کا پہلا سکہ کس چیز سے بنایا گیا اور کاغذ کی کرنسی کا آغاز کب ہوا؟ جانیے اس ویڈیو میں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، پرانے وقتوں میں جب سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا تب انسان کو ابتدا ہی سے اپنی بقا کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی اور انسان کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح مختلف چیزوں پر مختلف لوگوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور لوگوں کو ضروریات زندگی کے حصول میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ انہی مشکلات کے پیش نظر نظام تبادلہ وجود میں آیا۔ اس طرح لوگوں کو روزمرہ زندگی میں آسانی آ گئی، لیکن اس نظام کی خامی یہ تھی کہ اگر انسان کو گندم کی ضرورت تھی تو دوسرے کے پاس کپاس تھی اور تیسرے کے پاس چاول تھے۔ اس طرح یہ نظام بالواسطہ اور بلا واسطہ اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے حوصلہ افزا نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ کچھ عرصے تک یہ نظام رہا، پھر ختم ہو گیا۔ 1000 سال قبل مسیح میں پہلی بار کرنسی سکوں کی صورت میں وجود میں آئی۔ ابتدا میں سکے مٹی سے بنائے جاتے تھے، مگر یہ سکے زیادہ دیر پا نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد لوگوں کے علم و ہنر میں بھی اضافہ ہوا، جس کا اثر سکوں پر بھی پڑا۔ پھر سکے غیر مصفحہ دھات سے بنائے جانے لگے۔ بعد میں سونا، چاندی اور تانبے کے سکے بھی بنائے جانے لگے۔ چنانچہ پوری دنیا کی طرح برصغیر میں بھی سکوں کے دور کا آغاز ہوا۔ اس وقت ایک خود ساختہ کرنسی بھی برصغیر میں استعمال ہو رہی تھی، جو کہ کوڑی کے نام سے مشہور تھی۔ خراب کوڑی کو پھوٹی کوڑی کہا جاتا تھا۔ 3 پھوٹی کوڑیاں 1 کوڑی کے برابر ہوتی تھیں اور 1800 کوڑیاں 1 روپے کے برابر ہوتی تھیں۔ شیخ شاہ سوری کے دور میں روپیہ کا آغاز ہوا اور سکہ سازی میں ٹھوس اصلاحات ہوئیں، جس کے مطابق سکوں کا وزن مقرر کیا گیا۔ روپیہ سنسکرت کا لفظ روپا سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سفید چمکتی ہوئی چیز۔ چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکے کو پیسہ اور سونے کے سکے کو اشرفی کہا جاتا ہے۔ جہاں سکے بنتے ہیں اس جگہ کو منٹ کہا جاتا ہے۔ 18ویں صدی میں پیتل دریافت ہوا، جو کہ 2 دھاتوں کا مرکب ہے۔ اس کے بعد پیتل کے سکے بھی بننا شروع ہو گئے۔ آج کل بھی زمانہ قدیم کی طرح مختلف دھاتوں کو ملا کر سکے بنائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں بائی میٹل کے سکے بھی بنائے جا رہے ہیں، جن میں دونوں دھاتیں واضح طور پر الگ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ آج کل اسٹیل، کاپر، نکل، ایلومینیم، پیتل، سونا اور چاندی کے سکے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کاغذ کی ابتدا چین سے ہوئی اور اس طرح پیپر کرنسی کا آغاز 700 عیسوی میں چین سے ہی ہوا، اور پھر مختلف ممالک نے بھی پیپر کرنسی شروع کر دی۔ پہل بننے والے نوٹ یک طرفہ ہوا کرتے تھے، یعنی نوٹ کے ایک طرف ہی چھپائی ہوا کرتی تھی۔ پھر نوٹوں کے دونوں طرف چھپائی ہونا شروع ہو گئی۔ نوٹ بنانے کے لیے زیادہ تر کاٹن بیس پیپر استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں پہلی بار سن 1988 میں آسٹریلیا نے پلاسٹک کا نوٹ جاری کیا، جس کی مالیت $10 تھی۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک نے بھی پولیمر نوٹ جاری کیے۔ اس دوران مختلف اشیاء کے امیزا سے بھی نوٹ بنانے کا تجربہ کیا گیا، لیکن وہ پولیمر نوٹوں کی نسبت زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جدید کرنسی کے دور کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ 1 اپریل سن 1948 کی بات ہے، جب اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے 1 پائی، آدھا آنا، 2 آنا، پاؤ روپیہ، نصف روپیہ اور روپیہ کے 7 سکوں کا ایک سیٹ جاری کیا۔ 1 اکتوبر سن 1948 کو حکومت پاکستان نے 5 روپے، 10 روپے اور 100 روپے کے کرنسی نوٹ جاری کیے۔ پھر 1 مارچ سن 1949 کو حکومت پاکستان نے 1 اور 2 روپے کے نوٹ جاری کیے۔ 1 اپریل سن 1986 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 500 روپے کا نیا نوٹ جاری کر دیا۔ 18 جولائی سن 1987 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1000 روپے کا کرنسی نوٹ جاری کر دیا۔
26 मई सन 2002 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करेंसी नोट, जो कि 5000 मालियत का था, जारी किया। जी नाजरीन, कैसी लगी सिक्के की कहानी? इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।